السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کل آواز کے متعلق میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آواز کو خوبصورت بنانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کس طریقے کے ساتھ ہم اپنے گلے اور سینے کو صاف کر سکتے ہیں تاکہ قرآن پڑھنے کے اندر یا کسی بھی انداز میں آپ آواز کا استعمال کرتے ہیں تو آواز ہماری لوگوں کے دلوں کو جا کے لگ جائے۔ آج اسی طرح کے 2 ٹپس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یاد رکھیے، ہمیشہ آواز وہ اثر کرتی ہے جس آواز کے پیچھے کوئی قربانی ہو۔ کسی نے سچ کہا تھا، قاری ہوں، ظاہر ہے میں قاریوں کے متعلق زیادہ گفتگو کرتا ہوں۔ کسی قاری نے سچ کہا تھا کہ زندگی بھر کی ریاضت کا لگتا ہے لہو، اتنا آسان نہیں ہے قاری قرآن ہونا۔ یعنی پریکٹس اس کی اتنی ہو، اس کی آواز کے پیچھے قربانی اتنی ہو کہ جیسے ہی وہ تلاوت شروع کرے تو اس کی تلاوت کے شروع کرتے ہی لوگوں کے دل بدلنا شروع ہو جائیں۔ اور آواز کو مؤثر بنانے کے لیے کسی نے یہ بھی فارمولہ سچ بتایا ہے کہ جس وقت آپ تلاوت کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میں مٹی کا پتلا ہوں اور میرے اندر سے خدا بول رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی آواز میں کتنا اثر ہوگا۔ تلاوت کے بعد یہ سوچنا کہ مجھے داد ملے گی، مجھے لوگ اچھا قاری کہیں گے، اچھا نعت خوان کہیں گے، اچھا خطیب کہیں گے، یا میری تلاوت کے بعد میں وہ پھٹے توڑ جاؤں گا کہ جو پھٹے میرے جانے کے بعد یہ 1 سال تک اٹھاتے رہیں گے، یا میں ایسے پھٹے توڑ کے جاؤں گا کہ ان کو ریزے بھی نہیں ملیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہی ہوتی ہیں۔ آوازوں کے بڑے بڑے نامور گزر گئے ہیں، سٹیج سے اترنے کے بعد ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو اگر ایسا کوئی لمحہ مل جائے کہ لوگوں کے سامنے پڑھنے کا ہمیں موقع ملے تو ہم اپنی ذمہ داری ادا کیا کریں کہ اتنے خوبصورت انداز سے میں پڑھوں گا، انشاءاللہ میری یہ آواز سن کے کوئی اور بھی اس طرح کا پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت آپ پڑھیں تو نیت ایسا کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے اندر سے خدا بول رہا ہے۔ اس کے بعد یعنی میں تو مٹی کا پتلا ہوں، واقعی ہم مٹی ہیں، جب تک روح ہمارے اندر ہے تب تک تو ہم چل پھر رہے ہیں، جب تو روح نہیں ہوگی تو ہم شاید وقت کے حکمران ہوں گے یا کیا ہوں گے، خدا ہی جانے۔ برل ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، شیخ محمد رفعت انہوں نے ایک طریقہ نقل کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تمام عمر اپنی آواز کو برقرار رکھ سکیں تو اس کا 2 اصول، ایک شیخ عبد الباسط کا بتاتا ہوں، ایک شیخ رفعت کا بتاتا ہوں۔ شیخ عبد الباسط نے کہا کہ ایک ہے کہ آپ کا پڑھنے کو دل کرتا ہے، ایک آپ خود آپ کے پڑھنے کی عادت ہے، آپ اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آپ کا ٹائم ہے مغرب سے عشاء تک، مثال کے طور پر جس طرح میرا ٹائم ہے مغرب سے عشاء تک میں آواز کی پریکٹس کرتا ہوں، میں مشق کرتا ہوں۔ لیکن اگر دن کے درمیان میں یا کسی وقت بھی آپ کی اپنی طبیعت بن جائے کہ یار میں کچھ پڑھ لوں، میں کوئی تلاوت کر لوں، میں نعت کے کوئی 2-4 شعر پڑھ لوں، وہ وقت شیخ عبد الباسط کہتے ہیں کہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بہت زبردست وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کے اندر آپ تلاوت کریں اور تلاوت کر کے اس وقت کی تلاوت کو آپ ریکارڈ کر لیں، کیونکہ اس وقت آپ کا جو تلاوت کرنے کے اوپر آپ کی طبیعت بنی ہے نا، وہ وقت آپ کو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ تمام ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر لحاظ سے آپ حاضر ناظر ہو کر آپ پڑھیں گے اور وہ تلاوت آپ دل سے کریں گے۔ جو تلاوت دل سے کی جائے وہ دل پہ جا کے سرایت کرتی ہے۔ تو جب بھی کبھی اسی میدان میں آپ ہمت ہارنے کی کوشش کریں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو کچھ پڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ بن ہی نہیں سکتا، اس وقت آپ وہ والی تلاوت سنیں جو آپ نے فارغ اوقات میں، جس وقت آپ کے پڑھنے کی طبیعت جس وقت بن رہی تھی اور آپ نے اس وقت تلاوت کی تھی، وہ تلاوت آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کی ترقی کی منازل میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوگی۔ اور شیخ محمد رفعت وہ فرماتے ہیں کہ اکثر ہم کیونکہ ہمت کیوں ہار جاتے ہیں، سٹیج پہ جا کے تلاوتیں لگتی نہیں ہیں، محنتیں بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، جب مصلی پہ نماز پڑھانے کا وقت آئے گلا نہیں چلتا، سٹیج کے اوپر پڑھنے کا وقت آئے گلا نہیں چلتا، کسی 2-4 بندوں کے سامنے پڑھنے لگے گلا نہیں چلتا، تو کہتے ہیں کہ کمرے کے اندر آپ پریکٹس کر کے جائیں،
جب بھی آپ نے کسی جگہ پہ تلاوت کرنی ہو، آپ کمرے کے اندر کوئی تھوڑا سا پڑھ کے جائیں، تاکہ جو گلا خراب ہونا ہے، سینہ آپ کا خراب ہونا ہے، جو گلے کی خراشیں ہیں وہ سارا ادھر ہی کام تمام ہو جائے۔ جس وقت آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میرا گلا کتنا صاف ہے، میرا سانس کتنا لمبا ہے، میرا سینہ کتنا صاف ہے۔ آپ کے جسم کے جو جو حصے آواز میں معاون ثابت ہوتے ہیں، ان کے ایک ایک چیز کا، ایک ایک رگ کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ جس وقت مائک پہ جا کے پڑھیں گے تو آپ وہ تمام چیزیں مد نظر رکھ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے آپ کی تلاوتیں کیسی لگتی ہیں، یا آپ کی نعتیں کیسی لگتی ہیں، یا آپ اگر خطی خطیب ہیں تو آپ کی تقاریر کیسے لگتی ہیں۔ دوسرا، تلاوت جس وقت آپ کر رہے ہوں یا نعت پڑھ رہے ہوں یا کچھ بھی، آپ اس کی پہلے پریکٹس ہونی چاہیے۔ بغیر پریکٹس کے کسی جگہ پہ کچھ بھی نہ پڑھیں۔ اگر کس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے تو اگر مشکل آیات پڑھ رہے ہیں تو مشکل آیات پہ پڑھنے کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ بغیر پریکٹس کے کسی بھی کام کو زندگی میں ہاتھ ڈالیں گے تو اس کے مکمل ہونے کے 1% چانس ہوتے ہیں اور نامکمل ہونے کے 99% چانس ہوتے ہیں۔ تو شیخ عبدالباسط کا مقولہ جس وقت آپ کی طبیعت بنے اس وقت کی تلاوت ریکارڈ کریں اور اپنے پاس رکھیں۔ ترقی کے منازل میں یہ تلاوت آپ کو بہت کام آئے گی، اور کسی جگہ پہ پڑھنے لگیں تو اپنے گلے کو پہلے کسی کمرے کے اندر صاف کر کے جائیں، اس کے بعد جا کر سٹیج پہ پڑھیں، اور کسی جگہ پر پڑھتے وقت اپنی جو نیت ہے اس کو بدل لیں کہ میں خالص اور خالص اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، اس کا اتنا بھارا کلام ہے کہ میں بالکل نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کا کلام ہے، مٹی ہوں، اندر سے انشاءاللہ خدا بول رہا ہے۔ یہ آپ نیت کریں۔ یہ کسی بہت بڑے قاری، میں بتا دیتا ہوں، یہ شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا کہا ہوا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا ان باتوں کو آزما کر کومنٹس کے ذریعے سے مجھے بتانا آپ کو کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔